کل ہم نے تیسرا باب شروع کیا تھا اسماء عاملہ کے عمل کے بیان میں۔ آپ کو بتایا کہ وہ 11 قسمیں ہیں۔ اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں۔ اول اسماء شرطیہ، پہلی قسم اسماء شرطیہ بمعنی ان، اور یہ 9 ہیں۔ اسماء شرطیہ بمعنی ان اور یہ 9 ہیں۔ من، ما، این، متی، ایون، انا، اذ، ما، حیثما، مہما۔ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو جس طرح ان 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، اسماء شرطیہ بھی 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ سب کی مثالیں میں گزری۔ من تضرب اضرب، ما تفعل افعل، این تجلس اجلس، متی تقوم اقم، ای شیء تاکل آکل، انا تکتب اکتب، اذ ما تسافر اسافر، حیث ما تقصد اقصد، مہما تقعد اقعد۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان میں سے 3 جو ہیں من، ما اور ای شیء، یہ مفعول بھی مقدم بنیں گے، اور باقی 6 جو ہیں وہ مفعول فی مقدم بنیں گے۔ ان کی ترکیب گزر چکی۔ دوسری قسم اسماء افعال بمعنی ماضی، یہ بھی کل ہم نے پڑھ لیا۔ اسماء عاملہ کی دوسری قسم اسماء افعال بمعنی ماضی۔ اسماء عاملہ کی دوسری قسم اسماء افعال بمعنی ماضی، یہ آپ کو 3 ذکر کیے، ہیہات، شتان اور سران۔ ہیہات بمعنی بعودا، شتان بمعنی افترقہ، اور سران بمعنی سروع۔ یہ ما بعد اسم کو فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دیتے ہیں۔ ما بعد اسم کو فاعلیت کی بنا پر رفع دیتے ہیں، جیسے ہیہات زید، اسی طرح شتان زید و عمر، شتان زید و عمر، سرعان زید۔ تیسری قسم اسماء افعال بمعنی امر حاضر۔ اسماء عاملہ کی تیسری قسم اسماء افعال بمعنی اسماء عاملہ کی تیسری قسم کیا ہے؟ اسماء افعال بمعنی امر حاضر، جیسے رویدہ، بلہا، حیہل علیک دونک ہا۔ رویدہ بمعنی امہل، بلہا مانے دع، حیہل مانے ایتی، علیک مانے الزم، دونک مانے خذ، ہا مانے خذ۔ تو رویدہ زیدن یعنی امہل زیدن، بلہا زیدن یعنی دع زیدن، دونک زیدن یعنی خذ زیدن، علیک زیدن یعنی الزم زیدن۔ ان تمام کی مثالیں گزری۔ حیہل مانے ایت الصلاۃ، نماز، تو ضرور نماز کی طرف آ۔ ہا زیدن یعنی خذ زیدن، ہا زیدن یعنی خذ زیدن۔ رویدہ زیدن یعنی امہل زیدن، تو ضرور زید کو مہلت دے۔ بلہا زیدن یعنی دع زیدن، تو ضرور زید کو چھوڑ، دع مانے تو چھوڑ۔ اور دونک زیدن یعنی خذ زیدن، تو ضرور زید کو پکڑ۔ علیک زیدن یعنی الزم زیدن، اس پر لازم ہے زید کو پکڑنا۔ اسی طرح حیہل، حیہل مانے ایت الصلاۃ، تو ضرور نماز کی طرف آ۔ ہا زیدن مانے خذ زیدن، تو ضرور زید کو پکڑ۔ تو تیسری قسم اسماء افعال بمعنی امر حاضر، یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ ما بعد اسم کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ پھر ان کی ترکیب بھی ہم نے پڑھ لی۔ رویدہ زیدن، رویدہ اسم فعل بمعنی امر، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی۔ رویدہ اسم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب آگے چوتھی قسم بیان کریں۔ چہارم اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال۔ عمل فعل معروف کند بشرط تاکہ اعتماد کردہ باشد، بلفظے کے پیش ازو باشد، وہاں لفظ مبتدا باشد، لازم چون زیدن قائم ابوہ، و در متعدی چون زیدن ضارب ابوہ امرا۔
اب یہاں سے چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں اسماء عاملہ کی چوتھی قسم، وہ ہے اسم فاعل۔ یاد رکھیے اسم فاعل پر الف لام بمعنی الذی ہوگا یا نہیں ہوگا، الف لام بمعنی الذی ہوگا یا نہیں ہوگا، اسم فاعل پر الف لام بمعنی الذی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر الف لام بمعنی الذی ہے تو اس کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے، تو اس کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے، اس میں فاعل عمل کرے گا۔ جیسے الضارب ابوہ عمرا امسی، اسی طرح الضارب ابوہ عمرا غدا، اسی طرح الضارب ابوہ عمرا الآن۔ تو اگر شروع میں الف لام ہے تو اس کے لیے زمانہ شرط نہیں۔ ہاں اگر شروع میں الف لام بمعنی الذی نہیں ہے تو اس کے عمل کے لیے پھر دو شرطیں ہیں، تو اس کے عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو۔ تو اس میں فاعل کے عمل کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں۔ یہ 2 شرطیں جو ہے اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے، کس میں؟ اور اگر ضمیر ہو تو پھر بھی یہ شرطیں نہیں۔ تو اگر اس کے شروع میں الف لام نہیں تو پھر اس کے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور نمبر 2 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو۔ اور 6 چیزیں کون سی ہیں؟ مبتدا ہے، موصوف ہے، موصول ہے، ذوالحال ہے، حمزہ استفہام ہے، اور حرف نفی ہے۔ تو یہ جو شرطیں ہیں یہ اس میں فاعل اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے، کس میں؟ اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے۔ اور اس میں فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، اس میں فاعل اپنے فعل والا، اس میں فاعل کس سے بنایا جاتا ہے؟ فعل معروف سے۔ کس سے بنایا جاتا ہے؟ فعل معروف سے۔ تو فعل معروف اگر لازم ہے تو وہ فاعل کو رفع دے گا اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہے تو وہ فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ تو اس سے بننے والا اس میں فاعل بھی وہی عمل کرے گا، جو قامہ کرتا ہے وہی قائمٌ کرے گا، جو ضربہ کرتا ہے وہی ضاربٌ کرے گا۔ اس میں فاعل اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، فعل معروف سے بنتا ہے نا، تو فعل معروف اگر لازم ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ تو اس سے بننے والا اس میں فاعل جو ہے وہ بھی کیا کرے گا؟ فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دے گا۔ اور اگر فعل متعدی ہے تو وہ فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے، اور تو اس سے بننے والا اس میں فاعل بھی کیا کرے گا؟ فاعل کو رفع اور 7 اسموں کو نصب دے گا۔ جس طرح فعل کا ایک فاعل آتا ہے اسی طرح اس میں فاعل کا صیغہ صفت کا بھی کیا آتا ہے؟ اس سے بننے والا اس کا بھی ایک فاعل آتا ہے۔ چہارم اس میں فاعل بمعنی حال یا استقبال، چوتھی قسم اسماء عاملہ کی چوتھی قسم اس میں فاعل بمعنی حال یا استقبال، حال یا استقبال کے معنی میں ہو، عمل فعل معروف کو نہ فعل معروف والا عمل کرتا ہے، بشرط اس شرط کے ساتھ کہ وہ اعتماد کردہ باشد، کہ اس نے اعتماد کیا ہوا ہو، بل لفظے کے اس لفظ پر کہ پیش ازو باشد جو اس سے پہلے ہو، پیش ازو باشد جو اس سے پہلے ہو۔ اس میں فاعل عمل کرتا ہے اپنے فعل معروف والا، شرط یہ ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو۔ اب 6 چیزیں بیان کر رہے ہیں، کون کون سی؟ وہاں لفظ مبتدا باشد، اور وہ لفظ یا مبتدا ہوگا، اور وہ جو اس میں فاعل سے پہلے لفظ ہے وہ کیا ہوگا؟ یا مبتدا ہوگا۔ دل لازم فعل لازم میں، جیسے زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، زید کہ اس کا باپ کھڑا ہے، حال والا ترجمہ کریں کہ اس کا باپ کھڑا ہے۔ اسی طرح زید ضارب ابوہ عمرا، زید اس کا باپ عمر کو مار رہا ہے۔ یا موصوف ہوگا، جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرا، مررت برجل ضارب ہونا چاہیے، یہاں ضارب ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ضارب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گا۔
اور موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے نا، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، جی، معرفہ، نکرہ، ان سب کے اندر کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے، مطابقت ہوتی ہے۔ موصوف اور صفت میں کیا ہوتی ہے، مطابقت ہوتی ہے۔ یا موصول پر، جیسے وہ لفظ کیا ہو، موصول ہو، جیسے جان القائم ابوہ، جان القائم ابوہ، یہ لازم کی مثال ہے۔ یہاں پر دیکھیں الف لام بمعنی الذی ہے، الف لام بمعنی الذی ہے، اور قائم جو ہے یہ صلہ بنے گا، آگے کیا بنے گا، صلہ بنے گا۔ الف لام بمعنی الذی اس میں موصول ہے، اور القائم اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا بنے گا، صلہ بنے گا۔ وجان الضارب ابوہ امرا، یہ فعل متعدی کی مثال ہے۔ جان الضارب، الف لام بمعنی الذی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر موصول پر اس کا اعتماد ہے، یہاں پر کس پر اعتماد ہے، موصول پر۔ یا ذوالحال، یا ذوالحال ہو، یا وہ لفظ کیا ہو، ذوالحال ہو، جیسے جانی زید راکبا غلامہ فرسا۔ یا حمزہ استفہام، یا حمزہ استفہام ہو، اس میں فاعل سے پہلے کیا ہو، حمزہ استفہام ہو، جیسے اضارب زید عمرا۔ یا حرف نفی، یا حرف نفی ہو، جیسے ما قائم زید، ما قائم زید۔ ہما عمل کے کاما و ضربہ میں کر وہی عمل کے کاما اور ضربہ کرتے ہیں، قائم و ضارب میں کند اور قائم اور ضارب کرتے ہیں، وہی عمل قائم اور ضارب کرتے ہیں۔ تو چوتھی قسم کیا ہے، اس میں فاعل، اسماء عاملہ کی چوتھی قسم کیا ہے، اس میں فاعل، اس میں فاعل اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اپنے، اور اس میں فاعل کس سے بنتا ہے، فعل معروف سے، کس سے بنتا ہے، فعل معروف سے، تو وہ فعل معروف والا عمل کرے گا، لازم سے ہوگا تو فعل لازم والا عمل کرے گا، متعدی سے ہوگا تو فعل متعدی والا عمل کرے گا۔ اب ان کی ترکیب دیکھ لیں، زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، زید مبتدا، قائم صیغہ صفت، ابو مضاف، ہا ضمیر، مجرور، مضاف الیہ، جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف، مبتدا کی طرف، وہ اس کا مضاف الیہ، بھئی ابوہ مضاف ہے نا، ابو کیا ہے، مضاف ہے، اور ہو ضمیر مجرور جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف، مبتدا کی طرف، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، کیا ہوا، خبریہ نہیں، ہاں خبر۔ زید ضارب ابوہ امرا، زید مبتدا، ضارب اسم فاعل صیغہ صفت، ابوہ ابو مضاف، ہا ضمیر مجرور جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف، مبتدا کی طرف، جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، امرن مفعول بہ، ضارب صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا اس کا اعتماد و موصوف پر، جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرا، مررت برجل ضارب ابوہ بکرا، مررت فعل بفاعل، مررت بھائی تا ضمیر ہے نا، تا ضمیر یہ فاعل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کے 12 صیغوں کے اندر ضمیر بارز آتی ہے، 2 صیغے نکال دو، ضرب اور ضربت، باقی سب صیغوں کے اندر کیا ہوتی ہے، ضمیر فاعل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ضمیر بارز۔ کون سی ضمیر ہوتی ہے، ضمیر ایک تو ہوتی ہے مستتر، ایک ہوتی ہے بارز، ماضی کے 12 صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے۔ تو مررت فعل، تا ضمیر فاعل، برجل میں بحرف جار، رجل موصوف،
दारिबिन सीगा सिफत, अबू मुजाफ, हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो लौट रही है मौसूफ की तरह मुज़ाफ इलैह। अबू मुजाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर फ़ाइल, बकरन मफ़ूल बिही, दारिबिन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर सिफत, शिबह जुमला इस्मिया होकर सिफत। रजुल मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मजरूर हुआ बारफे जार का, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ मरतु फेल का, मरतु फेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ, जुमला फेलिया खबरिया हुआ। या मौसूल पर उसका इत्माद हो, जैसे जाअनिल काइमु अबूहु, ये फेले लाजिम की मिसाल है। किसकी मिसाल है? मौसूल पर इत्माद हो, जैसे जाअनिल काइमु अबूहु, जहाँ फेल नूने विकाया या ज़मीर मंसूब महल्लन, या ज़मीर मंसूब महल्लन मफ़ूल बिही, या मफ़ूल बिही मुक़द्दम बना दे, मफ़ूल बिही मुक़द्दम। अलिफ लाम बमाना अल्लज़ी मौसूल, काइमुन सिगा सिफत, अबूहु मुज़ाफ, हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो लौट रही है किसकी तरफ? मौसूल की तरफ। किसकी तरफ लौटेंगे ये? भाई आपको पता है कि जब मुब्तदा की खबर जुमला हो तो जुमले के अंदर ऐसी ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मुब्तदा की तरफ लौटे। जब मौसूल का सिला जुमला हो तो फिर जुमले के अंदर ऐसी ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मौसूल की तरफ लौटे। तो यहाँ पर अबूहु वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो लौट रही है किसकी तरफ? मौसूल की तरफ। अलिला बमाना अल्लज़ी मौसूल की तरफ, वो मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर फ़ाइल, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर फ़ाइल हुआ। सिगा सिफत अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर सिला, मौसूल अपने सिले से मिलकर, अब ये फ़ाइल हुआ जा फेल का, जा फेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही मुक़द्दम से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ, जुमला फेलिया खबरिया हुआ। जाअन दारिबु अबूहु अमरन, जाअन दारिबु अबूहु अमरन। अब ये अलिफ लाम बमाना अल्लज़ी है मौसूल, और यहाँ पर फ़िल मुतअद्दी की मिसाल ज़िक्र कर रहे हैं। जाअन दारिबु अबूहु अमरन, जहाँ फ़ेल नूने विकाया या ज़मीर मंसूब महल्लन मफ़ूल बिही मुक़द्दम, अलिफ लाम बमाना अल्लज़ी मौसूल, दारिबुन, अब दारिबु है ना, जब अलिफ लाम हट गया तो फिर क्या पढ़ेंगे? तनवीन पढ़ेंगे। अलिफ लाम आ जाए तो तनवीन नहीं। तुदारिबु सीगा सिफत, अबूहु अबू मुज़ाफ, हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो लौट रही है किसकी तरफ? अलिफ लाम बमाना अल्लज़ी इसमें मौसूल की तरफ, मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर फ़ाइल, अमरन मफ़ूल बिही, सीगा सिफत दारिब, सीगा सिफत अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर, शिबह जुमला इस्मिया होकर, अब ये क्या हुआ? सिला हुआ मौसूल का। क्या हुआ? सिला हुआ मौसूल का। मौसूल अपने सिला से मिलकर फ़ाइल, मौसूल अपने सिला से मिलकर फ़ाइल हुआ जा फेल का, जा फेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। या उसका इत्माद हो ज़ुलहाल पर, इसमें फ़ाइल का इत्माद किस पर होगा? ज़ुलहाल पर। जाअनी ज़ैदुन राकिबन गुलामुहु फरसन, जहाँ फेल नूने विकाया या ज़मीर मंसूब महल्लन मफ़ूल बिही मुक़द्दम, ज़ैदुन ज़ुलहाल, राकिबन सिगा सिफत, गुलामुहु गुलामु मुज़ाफ, हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो लौट रही है किसकी तरफ? ज़ुलहाल की तरफ। वो इसका वो मुज़ाफ इलैह, वो मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर फ़ाइल, और फरसन मफ़ूल बिही, फरसन मफ़ूल बिही हुआ। राकिबन सिगा सिफत अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर हाल हुआ ज़ुलहाल का, ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर फ़ाइल हुआ जा फेल का,
جہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یا جو ہے اعتماد ہو حمزہ استفہام پر، جیسے اضارب زید عمرا، یا اس کی مثال لیں اقائم زید، اقائم زید، حمزہ استفہام. یہ کیا حمزہ ہے؟ استفہام. قائم صیغہ صفت مبتدا قسم ثانی، یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے. زید فاعل قائم مقام خبر، قائم مقام خبر. قائم صیغہ صفت مبتدا قسم ثانی. زید فاعل قائم مقام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ استفہام ہے. کیا ہے؟ اور استفہام کس کی قسم ہے؟ تو پھر بولو نا، پھر سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں؟ جی جملہ انشائیہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ استفہام ہے، اور استفہام جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے. ما قائم زید، یا اس میں فاعل نے اعتماد کیا ہو حرف نفی پر. حرف نفی کی مثال جیسے ما قائم زید، ما قائم زید. ما حرف نفی، قائم صیغہ صفت مبتدا قسم ثانی. زید مرفوع لفظاً فاعل قائم مقام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ 6 مثالیں دی، 6 کی 6 کی ہم نے ترکیب کر لی الحمدللہ. ان کو آپ لکھ لیجئے گا، یہ آپ کو لکھوا دی ہیں، تمام کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، کاپی میں لکھ لیجئے گا. جتنا جو رہتا ہے اس کو کمپلیٹ کرو، مکمل کرو، لکھو. تو اسماء عاملہ کی چوتھی قسم ہے اسم فاعل. اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو. تو پھر کیا کرتا ہے؟ اب وہی بیان کریں کہ ہما عمل کے کاما و دربہ میں کر، وہی عمل جو کام اور دربہ کرتے ہیں. قائم و ضارب میں کند، قائم اور ضارب کرتے ہیں. جب دونوں شرطیں پائی جائیں تو وہی عمل جو کام اور ضربہ کرتے ہیں، وہی عمل کیا کرتے ہیں؟ قائم اور ضارب کرتے ہیں. ان کا ترجمہ دیکھ لیں. مررت برجل ضارب ابوہ بکرا، میں گزرا ایسے آدمی کے پاس سے، ضارب ابوہ بکرا، کہ اس کا باپ مار رہا ہے بکر کو. کس کو؟ بکر کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے، حال والا ترجمہ کرنا ہے. کون سا کرنا ہے؟ یا مارے گا. اور اسی طرح جان القائم ابوہ، جان القائم ابوہ، آیا میرے پاس وہ کہ اس کا باپ کھڑا ہے، کہ اس کا باپ کھڑا ہے. جان الضارب ابوہ عمرا، آیا میرے پاس وہ آدمی کہ اس کا باپ عمر کو مار رہا ہے. جانی زید راکبا غلام فرسا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہے. ہاں، میرے پاس زید آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہے. اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہے. اقائم زید، کیا زید کھڑا ہے؟ ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے. پنجم اسم مفعول. اسم مفعول بھی عمل کرتا ہے. اس میں مفعول کس سے بننا ہے؟ فعل مجہول سے. کس سے بننا ہے؟ فعل مجہول سے. تو اس میں مفعول بمعنی حال و استقبال، اس میں مفعول بھی عمل کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو. تو اس میں مفعول بمعنی حال و استقبال، اس میں مفعول حال یا استقبال کے معنی میں ہو. عمل فعل مجہول کند، عمل فعل مجہول کند، فعل مجہول والا عمل کرتا ہے بشرط اعتماد مذکور،
ذکر کی گئی، مذکور مانے ہاں، بشرط اعتماد مذکور، مذکور پر اعتماد کی شرط کے ساتھ، مذکور پر اعتماد کی شرط کے ساتھ، یعنی جو ہم نے چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے کسی ایک پر اس کا کیا ہو، اعتماد ہو، تو اس میں مفعول اپنے فعل مجہول سے بنتا ہے تو وہی عمل کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں، اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اگر اس میں مفعول کے شروع میں الف لام بمعنی الذی ہے تو اس کے لیے زمانہ شرط نہیں، اگر الف لام بمعنی الذی نہیں تو پھر اس میں مفعول کے عمل کرنے کے لیے دونوں شرطیں ہیں، حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو۔ پنجم اس میں مفعول بمعنی حال و استقبال، پانچویں قسم اسماء عاملہ کی، پانچویں قسم اس میں مفعول بمعنی حال و استقبال، حال و استقبال کے معنی میں ہو، عمل فعل مجہول کو نہ فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے بشرط اعتماد مذکور، مذکور پر اعتماد کی شرط کے ساتھ، مذکور پر اعتماد کی شرط کے ساتھ، چو زید مضروب ابوہ، جیسے زید مضروب ابوہ، عمر معتن غلامہ درہما، عمر معتن غلامہ درہما، وبکر معلوم ابنہ فاضلا، وبکر معلوم ابنہ فاضلا، وخالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے کہ فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں، متعدی با یک مفعول، متعدی با 2 مفعول، ایک پر اختصار کرنا جائز، ایک مفعول کو حذف کرنا جائز، جیسے یہ باب آتا یوتی کے اندر ہوتا ہے جو اس معنی میں ہو، یعنی جس کے 2 مفعول آتے ہوں اور ایک کو حذف کرنا جائز ہو، جیسے آپ نے پڑھا آتیت زیدا درہما، اور متعدی با 2 مفعول، ایک پر اختصار جائز نہیں، یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے، جیسے علمت رأیت وجدت ظننت حسبت خلت زعمت وغیرہ، یہ آپ نے پڑھے، تو اب ان سے جو ہے، اور متعدی با 6 مفعول، یہ کس میں آتا ہے، علم، آرا، اخبارا، خبرا، نبا، حدث وغیرہ، یہ جو افعال آپ نے پڑھے، تو فعل متعدی کی 4 قسمیں، فعل متعدی کی 4 قسمیں، چاروں میں سے ایک ایک مثال دے دی ہے، چاروں میں سے ایک ایک مثال دے دی ہے۔ زید مضروب ابوہ اتنے بس، کیونکہ ضربہ جو ہے اس کا فعل مفعول بھی ایک آتا ہے نا، مفعول بھی وہ تو نائب فاعل بن جائے گا، تو یہ ابوہ یہ اس کا نائب فاعل بن گیا، اگر 2 آتے ہیں تو ان میں سے ایک نائب فاعل بن جائے گا، دوسرا مفعول بھی بنے گا، ٹھیک ہے، اگر 3 آتے ہیں تو ان میں سے پہلا کیا بن جائے گا، نائب فاعل بن جائے گا، اور دوسرے 2 جو ہے وہ کیا بنیں گے، مفعول بھی بنیں گے۔ زید مضروب ابوہ، عمر معتن غلامہ درہما، بکر معلوم ابنہ فاضلا، خالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا۔ یہ ترکیب دیکھیں، زید مبتدا، مضروب اسم مفعول، ابو مضاف، وہ ضمیر مجرور متصل جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف، مبتدا کی طرف، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید معتن غلام درہما، زید مبتدا، معتن صیغہ صفت اسم مفعول، واحد مذکر، غلام مضاف، وہ ضمیر مجرور متصل جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل، درہما مفعول بھی، صیغہ صفت اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ موصوف، اچھا جی 2 مثالیں اور دیکھیں، بکر معلوم ابنہ فاضلا، بکر مبتدا، معلوم اسم مفعول، صیغہ صفت، واحد مذکر، ابن مضاف، وہ ضمیر مجرور متصل جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل، فاضلا مفعول بھی، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا، خالد مبتدا، مخبر اسم مفعول، صیغہ واحد مذکر، ابن مضاف، وہ ضمیر مجرور متصل جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل، عمرا مفعول بھی اول،
फाजिला मफूल बिही सानी, इसमें मफूल सिगा सिफत अपने नायब फ़ाइल और दोनों मफूलों से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ।